نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پہلے تو معذرت کہ گزشتہ اتوار طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ناغہ کرنا پڑا، جن حضرات کو بھی تکلیف ہوئی ان سے معذرت۔ آج ہم کلی ترتیب کے اعتبار سے اپنے 7ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں اور ایمان کے مباحث کے اعتبار سے 3رے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے ماقبل جو سبق تھا اس میں شعوری ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ایمان عقلی اور ایمان سمعی کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں جو کردار وجود میں آتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب یہ سورہ نور کا 5واں رکوع ہے جس میں ہم بندہ مومن کے قلب میں نور ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم صرف ایک آیت پر بات کریں گے، آیت نمبر 35۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور ترجمے کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ مثل نورہ کمشکاہ، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح، اور اس تاک میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ہو ایک فانوس کے اندر، شیشے کے فانوس کے اندر۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشے کا فانوس جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جلتا ہے اس میں زیتون کے درخت کے، بابرکت درخت کے کا تیل، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بڑک اٹھے جبکہ ابھی اسے آگ نے چھوا نہ ہو۔ نور علی نور، یہ ہے روشنی پر روشنی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، مثال بیان کی گئی ہے، اور خود قرآن مجید میں بھی اور مقامات پر تماثیل موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ اور اگر ہم ماضی کی آسمانی کتابوں کو دیکھیں ان کے اندر بھی مثالوں کا تذکرہ موجود ہے، اور خاص طور پر انجیل میں تو بے شمار تماثیل جو ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔
بعض اوقات کوئی مضمون بہت باریک ہوتا ہے، اس کا کچھ آئیڈیا دینا بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو ہم اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ بالکل واضح ہو۔ جیسے غیب سے متعلق بہت سے معاملات ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، آپ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں تو کہا گیا ما لا عین رات وما اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں کبھی خیال ہی آیا۔ تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا دینا بھی مقصود ہے، کہ کچھ نہ کچھ تصور قائم ہو جائے اس کے بارے میں۔ اسی طرح روح، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا۔ اب وہاں پر بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا علم دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ روح جو ہے یہ بھی غیب سے متعلق معاملات میں سے ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن کچھ اشارے کہ اس سے ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے بات کو سمجھ لے، تو وہ تمثیل کے پیرائے میں بیان کی جاتی ہے تاکہ اس میں ہر شخص اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کو سمجھے۔ ایک عامی آدمی وہاں سے گزر جائے گا اس کو پڑھتے ہوئے، اس کا ذہن وہاں رکے گا نہیں، وہ ایسے الفاظ ہوں گے کہ جن میں وہ الجھے گا نہیں، لیکن وہیں سے ایک غور و فکر کرنے والا ایک حکیم انسان جب گزرے گا تو وہ رک جائے گا، وہاں وہ غور و فکر کرے گا، سوچ بچار کرے گا، پھر صغرا کبرا جوڑے گا اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نکالے گا۔ تو ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق کچھ نہ کچھ آئیڈیا لے لے اور کسی غلط تصور کی طرف نہ چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آخر میں کہا گیا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کو احتیاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو آنے واحد میں سب کچھ ہے۔ ہاں ہمیں کچھ جو ہے کسی شے کے بارے میں کچھ علم دینا مقصود ہے، کچھ آئیڈیا دینا مقصود ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے، للناس، لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ مثالیں بیان کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا ان کو مل جائے۔ دیکھیے اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون کی بنیاد ایک طرف قرآن مجید پر ہے اور دوسری طرف سنت پر ہے، تو اس پر بعض لوگ اعتراض وارد کر دیتے ہیں کہ کیا پھر قرآن مکمل نہیں ہے کہ سنت کا محتاج ہو گیا وہ؟ نہیں، معاذ اللہ، قرآن محتاج نہیں ہے سنت کا، ہم محتاج ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں۔ اور آپ نوٹ کر لیں اس کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اور اس کے حوالے سے جو فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، کھول کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو اس قرآن مجید کی وضاحت، اس کی تشریح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تو وہی سنت ہے پھر جو آپ نے وضاحت کی، عمل کر کے دکھایا اپنے قول سے، عمل سے، یا صحابہ کرام کو کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر منع نہیں فرمایا، وہ بھی گویا سند مل گئی کہ یہ جائز ہے۔ تو یہ ہے وہ سنت عمل جس کے نتیجے میں قرآن اور سنت، اور یہ بھی ضرورت ہماری ہے، قرآن مجید کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کی تبیین، اس کی تشریح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی بعض بڑے پیچیدہ مسائل ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے۔ میں صرف اشارہ کروں گا اس وقت، قرآن مجید کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن اب یہ وہ نماز کیسے قائم کریں؟ قرآن مجید سے تو نہیں نکال سکتے آپ۔ اس پر اگر چھوڑ دیں گے آپ تو پھر ہر ذہن اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نماز قائم کرنے کی جو ہے اصطلاح کو جو ہے عملی جامہ پہنا لے گا۔ کیا نظام ہو؟ یہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ہے پھر آپ کو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ پھر
5 وقت کی نماز ہے، اس کو کس طرح سے قائم کرنا ہے، رکعتوں کی کیا تعداد ہوگی، کس طرح سے ہوگا، پورا نظام وہاں سے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو سنت جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے قرآن مجید کی تشریحات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ بہرحال اس وقت یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو تمثیلوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ہم بات کو اس درجے میں ہی سمجھیں جس درجے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور سمجھیے اچھی طرح سے، نور کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک خارجی نور، ایک باطنی نور۔ دیکھیے میں اور آپ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ لائٹ بند ہو جائے تو ہم اپنی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت کے باوجود اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح سے باہر کی لائٹ تو ہے لیکن کسی کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہ رہیں، اس صورت میں بھی نہیں دیکھ سکے گا انسان۔ تو دیکھنے کے لیے 2 لائٹس چاہیے، ایک ظاہری نور جو ہے جو بیرونی طور پر موجود ہے، اور ایک باطنی نور جو انسان کی آنکھوں کے اندر موجود ہے۔ بالکل اسی طرح سے معاملہ ہے یہاں پر جو ہم دیکھیں گے 2 نور ہیں، ایک نور فطرت ہے اور دوسرا نور وحی ہے۔ ایک جو پیدائشی طور پر ہم سب کو نیکی بدی کا شعور دے دیا گیا، اور جب اس کے ساتھ نور وحی ملتا ہے تو ایمان وجود میں آتا ہے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں جب ملیں گی، ایک طرف قرآن مجید اور دوسری طرف فطرت سلیم، ان دونوں کا امتزاج ہوگا تو کیا وجود میں آئے گا؟ ایمان۔ اور ایمان بذات خود پھر مزید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، جیسے کہ فرمایا گیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا اور وہ نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ یعنی پہلے نور فطرت موجود ہے جس کی میں وضاحت کروں گا ابھی، اور اس کے ساتھ نور وحی مل گیا، ایمان وجود میں آ گیا۔ یہ تو بیسک حاصل ہو گئی، لیکن یہ اب ایک سفر اور چلے گا، اس نور کو بڑھانا ہے۔ یہ تو ایک نور حاصل ہو گیا، ہمیں ایمان حاصل ہو گیا 2 نور کے ملنے سے، لیکن اب اس نور کو بڑھانا ہے، اور وہ کیسے بڑھے گا؟ وہ اللہ کے ساتھ جڑ کر۔ جتنا ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، عمل کرتے چلے جائیں گے، اسی نسبت سے یہ نور بڑھتا چلا جائے گا، اس کی وضاحت مزید آگے آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیے پہلی بات جو یہاں کہے گی وہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمان اور زمین کی۔ بعض مترجمین نے یا آپ کہہ لیں مفسرین نے، دور حاضر کے مفسرین نے یہاں ترجمے میں اللہ کے نور کو اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ترجمانی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ڈانڈے تو شرک کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ یہاں پر نور ایک علیحدہ شے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اس کا قلم، تو قلم علیحدہ شے ہے، اور وہ جو جس کا قلم ہے وہ علیحدہ شے ہے۔ یہ اس کے اندر مغایرت کا پہلو آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا نور تو اللہ علیحدہ شے ہے اور نور علیحدہ شے ہے۔ اور اس کے لیے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ خود سورہ انعام کی جو پہلی آیت ہے اس میں کیا بیان کیا گیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ اب مجعول شے ہے، بنائی گئی شے ہے، نور جو ہے بنائی گئی شے ہے، اس کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دینا یہ بات درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا، ہماری حواس کی نہ صرف حواس کی گرفت بلکہ ہماری سوچ سے بھی بہت آگے کی شے، ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والبحث عن کنہ ذاتی اشراق، اللہ کی ذات کے بارے میں کھوٹ کریٹ
انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں کھوج کریج سے بچنا چاہیے. ہم اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، ذات تو بہت دور کی بات، ہم اس کی صفات کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اس کی ذات بھی لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود. تو اس اعتبار سے اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا العجز عن درک ذاتی ادراک، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، یہی اصل سمجھ ہے. یہی ہے دین کی بنیادی بات توحید کے حوالے سے کہ ہم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے. یہی آزمائش ہے کہ جبکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں اس کے بارے میں سن سکتے، نہیں ہم جو ہے اس کو اس طرح محسوس کر سکتے کہ ہوا سے خمسہ کی گرفت میں آ جائے. ہاں اگرچہ ہم دیکھنا چاہیں اپنی باطنی آنکھ سے تو وہ ہمیں ہر طرف نظر آئے گا، ہر طرف اس کی نشانیاں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں. تو عاجز آ جانا اس بات سے کہ ہم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، یہی ادراک ہے. تو اس اعتبار سے یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ روشنی ہے آسمان و زمین کی، تو یہاں پر مراد ایمان باللہ ہے کہ ایمان باللہ سے وہ باطنی حیثیت، باطنی نور حاصل ہوتا ہے جس سے ہم اس کائنات کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. آپ اللہ پر ایمان نہ لائیے، معاذ اللہ، ایک وقت بات کو سمجھنے کے لیے وقتی طور پر ایک طرف کر دیجئے تو پھر اس کائنات کی کیا حقیقت ہے سمجھ نہیں سکتے. وہ جو کانٹ نے کہا تھا the stars having above and the moral law within، وہ جب stars having above کی بات کر رہا ہے تو وہ ایمان باللہ کی بات کر رہا ہے، اور جب moral law within کی بات کر رہا ہے تو وہ نیکی بدی کا شعور ہے جس کی بات کر رہا ہے کہ انسانی اخلاقیات کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں جب تک اللہ پر ایمان نہ لایا جائے. اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے بعد آخرت کا یقین بھی ہے، اور آخرت کا یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ حساب کتاب بھی جڑا ہے، سزا و جزا بھی جڑی ہوئی ہے. اللہ پر ایمان کو نکال دیجئے سب کچھ ختم، پھر انسانی زندگی کا کیا مقصد رہ جائے گا؟ پھر تو بے مقصد رہ جائے گی. تو اس اعتبار سے یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر نور کی بات جو ہو رہی ہے یہ ایمان باللہ سے، یعنی نور ایمان سے متعلق ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو نور حاصل ہوتا ہے وہی در حقیقت اس کائنات کی حقیقت کو سمجھانے میں ممد اور معاون ہے، ورنہ اس کائنات کی حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکتے، اندھیروں میں رہ جاؤ گے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال. اب یہاں نوٹ کیجئے، ویسے تو آراء بہت سی ہیں، ہم نہیں جائیں گے ان تفاصیل کے اندر، وہ بھی آراء غلط نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ اکثر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہدایت ہے. وہ صحیح ہے اپنی جگہ بات، ہدایت مراد ہو، قرآن مجید مراد ہو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہو، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہدایت بھی نور ہے، قرآن مجید بھی نور ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نور ہیں، اس سینس میں کہ آپ کے اندر بھی وہ روح ربانی موجود ہے. اور یہ ہم ساری گفتگو پہلے تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان معنوں میں سراپا نور اگر کہا جائے کہ بشریت نمایاں نہیں ہے، آپ انسان ہوتے ہوئے وہ نور جو ہے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے ہے، کہیں برائی کا عنصر نظر نہیں آتا. تو ان معنوں میں آپ کو کوئی نور کہے تو غلط نہیں، تو آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد دیے جا سکتے ہیں. لیکن دو صحابہ کرام کی رائے ہے جو بڑی قیمتی ہے اس حوالے سے، اس مضمون کو سمجھنے کے اعتبار سے. ایک ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ ہے مثل نوری ہی من آمن، مثال اس کے یعنی اللہ کے نور کی ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایمان لایا، یعنی ایمان لانے سے اس کو وہ نور حاصل ہوتا ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے. ایک رائے تو یہ مراد لی گئی ہے. دوسری رائے کون سی ہے؟ دوسری رائے یہ ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مثل نوری ہی فی قلب المؤمن، اس کے یعنی اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے بندہ مومن کے قلب میں، دل میں، اور پھر آگے آیت جو ہے اس کا بقیہ حصہ. تو اب اس کو زیادہ قرینے قیاس کریں، فی قلب المؤمن، وہ ایمان لانے پر جو نور ایمان حاصل ہو رہا ہے اس کا مسکن بھی کون ہوگا؟ دل ہوگا، وہ نور دل کے اندر ہوتا ہے. اور اس حوالے سے سورہ حجرات کے اندر جو فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
ہم نے جو ہے تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے ایمان کو، اور اس کو مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا ہے۔ تو دلوں کے اندر ایمان ہے جو ہوتا ہے، اور سورہ حجرات میں ہی نفی بھی کی گئی، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ ان سے کہا گیا جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا کہ تمہیں اقرار باللسان حاصل ہوا ہے، تصدیق بالقلب والا ایمان وہ تمہیں حاصل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا جو مسکن ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہ دل ہے۔ تو فی قلب المؤمن مثل نورہ فی قلب المؤمن، اس کے نور کی مثال ایسے ہے کمشکاہ، جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ فانوس ایسے ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ۔ یہاں تک کی بات کو سمجھے کہ تاک کیا ہے؟ یہ جو ہمارا پسلیوں کا ڈھانچہ ہے، یہ ایک پورا تاک کی مانند ہے۔ جیسے ایک تاک بڑا سا ہوتا ہے، اب تو خیر بہت بڑا تاک بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار پھر چراغ رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک تاک ہے اور اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں چراغ سے مراد کیا ہے؟ یہ دل ہے۔ یہ دل جو ہے ہمارا، اس کی حیثیت ایک چراغ کی مانند ہے۔ اور یہ چراغ جو ہے یہ شیشے کے اندر ہے، دل کے اندر وہ آپ کہیے چراغ ہے، اور دل جو ہے وہ ایک شیشے کی مانند ہے، فانوس کی مانند ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ دل جو ہے جو فانوس کی مانند ہے وہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ شیشے کے فانوس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جتنا وہ صاف شفاف ہوگا اتنی ہی لائٹ جو ہے باہر منعکس ہوگی۔ اسی طرح سے یہاں کہا جا رہا ہے تو دل کے اندر وہ نور موجود ہے، روشنی موجود ہے، دل کا آئینہ صاف شفاف ہے، تو وہ دل سے روشنی پھوٹ کر باہر آئے گی، اور نہ صرف باہر آئے گی بلکہ وجود میں جتنی زیادہ وہ روشنی منعکس ہوگی ویسے ویسے ہمارے وجود کے اندر پھیلے گی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں بعد میں۔ اب یہاں سمجھیے کہ یہ نور فطرت جس کو کہا جا رہا ہے، نور ایمان جس کو کہا جا رہا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ جس کے لیے میں نے کہا کہ یہ پسلیوں کا ڈھانچہ، ڈھانچے کے اندر جو ہے دل ہے، دل کے اندر چراغ ہے، دل کی حیثیت ایک چمکدار ستارے کی ہے جو کہ منعکس کر رہا ہے اس روشنی کو، وہ بیسیکلی روح ہے، جس کو یہاں پر نور فطرت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، وہ روح ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ جو روح ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم نفس کی، اور جو اسے بنایا اور سنوارا اور اس میں نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا، یہ وہ روح ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوا، وہ روح پھونکی گئی، اب اس میں وہ نیکی بدی کا شعور آیا، اس میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ نور فطرت رکھ دیا گیا۔ کہا گیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ینصرانہ مجوسانہ یہودانہ، اس کے ماں باپ ہیں اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، یا پھر یہ کہ مسلمان بنا دیں، یہ ماحول ہے پھر اس کا، لیکن پیدا وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جو روح پھونکی گئی، پہلے 4 ماہ روح نہیں ہے، یہ پہلے 4 ماہ کے بعد ہے کہ روح پھونکی گئی، یہ ہے نور فطرت۔ اسی کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان بھی ہے، اسی میں نیکی بدی کا شعور بھی ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں نہیں دیا گیا اس کے بارے میں علم مگر بہت تھوڑا۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں تمہارے قلب کے اندر ہے۔ فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ، جلتا ہے اس میں ایک بابرکت درخت کا تیل، زیتون کا درخت جو ہے اس کا تیل ہے جو اس میں جل رہا ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک درخت جو ہے اگر ایک اوٹ میں ہو، فرض کریں وہ شرقی حصے میں ہو،
تو جب صبح کی دھوپ نکلے گی تو وہ صحیح طور پر نہیں لگے گی اس کو، وہ اوٹ میں ہوگا. اور اگر غربی حصے میں کوئی جو ہے زیتون کا درخت ہے تو اس کو پہلے حصے کی دھوپ تو لگے گی لیکن شام کی دھوپ نہیں لگے گی. اس کے برعکس ایک کھلے میدان میں درخت لگا ہوا ہے زیتون کا، صبح سے لے کر شام تک ٹوٹل ٹائم اس کو سورج کی روشنی ملے گی اور سولر انرجی جذب ہوگی اس کے اندر. اور یہ تیل صاف شفاف ہوگا کیونکہ اسے سارا دن جو ہے سورج کی روشنی ملی ہے، سولر انرجی اس میں بہت زیادہ جذب ہوئی ہے، اور یہ تیل بھڑکنے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے آگے الفاظ آ رہے ہیں یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے جبکہ ابھی اسے آگ نے نہ چھوا، وہ بھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دیکھیے اس دور میں اب تک پیٹرول نہیں آیا تھا سامنے، تو زیتون کے تیل کی مثال دی گئی. اگر آج کے دور میں جو ہے وہ بات کریں گے تو ہم پیٹرول کی بات کریں گے کہ پیٹرول وہ شے ہے کہ وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہوتا ہے جبکہ آگ جو ہے اس نے ابھی اس کو چھوا بھی نہ ہو. یہاں پر زیتون کے تیل کی مثال دی گئی. اب دیکھیے شرقیت تم ولا غربیہ جو ہے اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اس کے حوالے سے ایک مصرع ہے جو کہا گیا درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. درویش خدا مست کا کیا مطلب ہے؟ وہ درویش جو مست ہے اللہ کی ذات میں، ایمان باللہ سے سرشار ہے، وہ دنیا میں اور کسی طرف توجہ نہیں کرتا، یعنی شرک نہیں کرتا، اس کی ٹوٹل توجہ اللہ کی طرف ہے، تو وہ نہ شرقی ہے نہ غربی. تو وہ ایمان باللہ وہ ہے جو اس کو حاصل ہے، وہ خالص ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے شرک. اسی طرح سے یہاں پر جو تیل ہے وہ صاف شفاف ہے، اسے ملاوٹ نہیں ہے. اب یہاں مثال لیں ایک لالٹین کی کہ فرض کیجئے لالٹین ہے، اگر آپ نے جو تیل اس لالٹین میں ڈالا ہے اگر تو وہ صاف شفاف ہے تو پھر جب تیل وہ جلے گا تو دھواں نہیں ہوگا اور کالک نہیں جمے گی اندر. لیکن اگر وہ تیل ملاوٹ شدہ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جب لو جلے گی یا لو آپ نے زیادہ تیز کر دی تو اس میں سے دھواں نکلے گا، دھوئیں کے ساتھ سیاہی بھی ہوگی اور وہ اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاہی جمع ہوتے 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 اس کی صفائی نہ کی جائے اور سیاہی جمع ہوتی رہے اور ایک وقت ایسا ہے کہ اندر لو جل رہی ہو لیکن پتہ بھی نہ چلے کہ اندر لو جل رہی ہے، اتنی سیاہی جمع ہو جائے، اس کا امکان موجود ہے. تو تیل صاف شفاف ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے لو لگی ہوئی ہونی چاہیے. وہ جو چراغ ہے اندر، وہ روح جو ہے اس کا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے مضبوط. درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. اگر اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہوگا تو آئینہ قلب یعنی دل جو ہے صاف شفاف ہوگا. لیکن اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رہا، ایمان باللہ کمزور ہے یا اس کے ساتھ کہیں شرک ہو رہا ہے یا گناہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو برقرار رہ جاتا ہے. اس نے توبہ نہیں کی، دل پر سیاہ دھبا پڑا، وہ برقرار رہ گیا. اس نے کوئی اور گناہ کر لیا، پھر توبہ نہیں کی، وہ دھبا اب پہلے سے بڑھ گیا. پھر اور گناہ کیا، پھر توبہ نہیں کی، وہ دھبا اور بڑھ گیا. اب یہ دل پر سیاہی بڑھ رہی ہے. دل کے اوپر سیاہی جو آئے گی چنی کی طرح سے، وہ ایسے ہی آئے گی گناہوں کے ذریعے سے جیسے وہاں پر تیل کے اندر ملاوٹ ہے. یہاں پر اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں انسان گناہ کر رہا ہے، سیاہی بڑھتی جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ سیاہی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائے کہ دل بالکل سیاہ ہو جائے اور وہ روح اندر کہیں دفن ہو جائے. اللہ بچائے اس کیفیت سے. تو یہاں پر جو ہے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے روح کو، اور دل کو تشبیہ دی گئی ہے ایک فانوس سے، اور جو ہماری پسلیوں کا ڈھانچہ ہے اس کو تاک سے. لیکن کچھ نہ کچھ آئیڈیا دینا مقصود ہے. اب میں نے یہ کہا تھا کہ پیٹرول سے اگر اس کی مثال لیں تو پیٹرول وہ ہے جو کہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. فطرت سلیم کا انسان، نور فطرت پر کا حامل انسان، وہ توحید پر ہوتا ہے، وہ شرک سے بچتا ہے، وہ تلاش میں ہوتا ہے حق کی. اگر نور فطرت
زیادہ صحیح طور پر ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، گناہوں کی سیاہی دل پر نہیں ہے، تو یہ متلاشی ہوگا، تلاش میں ہوگا. مجھے ہدایت چاہیے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ مجھے حقیقت جاننی ہے. جیسے کہ میں نے حضرت زید، جو کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی چادریں پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، ان بتوں کو پوجنا نہیں چاہتا، مجھے بتا میں تجھے کیسے پوجوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں متلاشی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی شے گم ہو گئی ہے، ہمیں ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہوتی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے پریشان تو نہیں ہوتے، لیکن کہیں قرآن مجید کی دعوت ان کے کان میں پڑے، وہ قرآن مجید کی دعوت انہیں کھینچ لیتی ہے، اس لیے کہ ان کی فطرت سلیم ہوتی ہے. فطرت سلیم ہونا یہ وہ ہے جو کہ خود آگ کھینچ کر لے آئے گی ان کو اپنی طرف. جیسے بسا اوقات یہ ہوتا ہے، پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا، میری ہمشیرہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی کمرے کے اندر، گئی گیس لیک ہوئی، جو او ٹی ایس ہے ان کا اس کے اندر، اور وہ گیس جو ہے جمع ہوتی گئی اس کے اندر. وہ پھر اندر جو ہے وہ ہیٹر کہیں آن تھا، تو وہ جس وقت انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک دم ایسے ہوا جیسے کہ گیس آئی اندر اور ایسے ہی پھر واپس چلی گئی، لیکن وہ اندر آگ لگا گئی ساری. میری ہمشیرہ بھی جل گئی تھی اس میں، لیکن خیر اللہ نے کرم کیا، بچت ہو گئی تھی. ارے سمجھ نہیں آئی، ایک دم بس ایسے جیسے آگ آئی اور واپس چلی گئی، لیکن اندر جو بھی چیز تھی وہ جل گئی. تو وہ آگ نے کھینچ لیا اس کو، وہ جلنے والی شے تھی اس کو کھینچ لیا. تو کچھ لوگوں کو خود قرآن مجید ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے، وہ متلاشی ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تلاش میں ہوتے ہیں قرآن مجید کہاں ہے، کچھ کی کے لیے تلاش میں قرآن مجید، اور کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. فرمایا نور علی نور، یہ ہے نور پر نور. ایک نور فطرت ہے جو ہمارے دل میں ہے، ایک نور وحی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں ہوتے ہیں. جیسے کسی ایک سادہ سے سائی نے کہا تھا، درویش نے، یہ دونوں ایک ہی گرائی کے ہیں، ایک ہی گاؤں کے، ایک ہی شہر کے، ایک ہی ملک کے ہیں. کہیں ملک سے باہر آپ کا جو ہے ملاقات ہو جائے اپنے ملک کے رہنے والے سے، دیکھیے کیسے لپکتے ہیں آپ اس کی طرف، یہ تو میرے ملک کا ہے بھائی، میرے شہر کا ہے یا میرے محلے کا ہے، فوراً آگے بڑھ کے آپ اس سے گلے ملتے ہیں. تو قرآن مجید اور روح یہ ایک ہی گرائی کے ہیں بھائی، یہ دونوں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر ایمان حاصل کریں، اور ایمان حاصل کر کے اپنی آخرت کی فکر کریں. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا دل سلیم ہے، فطرت سلیم ہے، کس کے دل کا آئینہ جو ہے صاف شفاف ہے، کس پر گناہوں کے اثرات نہیں ہیں، کون متلاشی ہے کون تلاش میں ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ لیں. اسی بات کو یہاں سمجھیے، اسی پر میں ختم کروں گا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. دیکھیے اگر ایک طرف خطرہ یہ ہے کہ اگر اندر دل میں سیاہی گناہوں کی بڑھتی چلی جائے تو دل کہیں سیاہ نہ ہو جائے، بالکل ہدایت کے راستے پر چلنا ہی مشکل ہو جائے. یعنی اس معاشرے میں اگر آپ جائزہ لیں گے لوگوں کے حوالے سے تو لوگوں کی اکثریت کس طرح راستے پر نظر آئے گی کہ ان کے لیے نیکی کرنا بڑا مشکل ہے. نیکی کرنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید ان کی ہدایت کی صلاحیت سلبی ہو گئی ہے. معاذ اللہ، گناہ وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہر کام لوگوں کے حقوق غصب کرنا، رشوت خوری، حرام خوری، اور پھر جو راستے میں رکاوٹ بنے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں وہ، اللہ معاف کرے. ہمارے اس معاشرے میں کتنا کتنا ظلم ہوتا ہے. تو محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نیکی کی طرف جانے کی اب رغبت باقی ہی نہیں رہی. یہ خطرہ بھی موجود ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آئینہ قلب صاف شفاف ہو اور انسان کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا موقع مل جائے، پھر اس کو سمجھے، عمل کرے، اور اپنے اس سمجھنے میں عمل کرنے میں آگے بڑھتا چلا جائے، تو یہ نور بڑھتا ہے. جب یہ نور بڑھے گا تو پھر یہ صرف دل کے اندر نہیں رہے گا، یہ نور پھیلے گا، یہ پورے وجود میں سرایت کرے گا.
اور جیسے جیسے دل کے اندر نور بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے ہمارے وجود کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ یہاں تک نور بڑھتا چلا جائے گا جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فرائض اور نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ نور آنکھوں میں پہنچ رہا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نور کانوں تک پہنچتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ آنکھوں سے ایسی بات دیکھنا چاہے گا صرف جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو بات اللہ کو پسند نہیں وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہے گا۔ یہ ہے آنکھوں میں نور پہنچنے کا مطلب۔ کانوں سے وہ بات سننا چاہے گا جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو وہ بات سننے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ میں ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے جن سے وہ کام کرتا ہے، ان ہاتھوں سے وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اللہ ناراض نہ ہوتا۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، یہ پاؤں اب اس راستے پر چلیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اس راستے پر نہیں چلیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے، آپ نوٹ کیجئے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے مسلمانوں، غزوہ بدر کے موقع پر تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اللہ تمہارے ہاتھ بن گیا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مٹھی پر کنکریاں اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا تھا اس وقت کہ وہ پھیل گئی کنکریاں تھے اور کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ یہ ہے وہ جو نور پھر پورے وجود میں سرایت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے راستہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، اسے سب معلوم ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، تمہیں ہدایت کی کتنی ضرورت ہے، اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ جو جتنا متلاشی ہوتا ہے ہدایت کا اتنی ہی ہدایت اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم کامل ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حقیقی ایمان نصیب فرمائے، نور فطرت اور نور وحی دونوں کو ملا کے حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اور اس کے نتیجے میں نور پیدا ہوتا ہے وہ نور زیادہ سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارے پورے وجود میں سرایت کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ کوئی سوال اگر آج کی گفتگو سے